السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ ہم مختصراً 2-3 باتیں عرض کریں گے۔ بہت کچھ باتیں ہمارے علماء اور خطباء اور مبلغین نے بیان کر دی ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ سب علماء دین ہیں یا ائمہ کرام ہیں، اور سب بیان کرتے اور ہم لوگ سنتے، لیکن وقت کی تنگی ہے تو سب تو نہیں بول سکتے ہیں۔ اس لیے تنظیم اہل سنت و اصلاح معاشرہ کانفرنس اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ آپ کا شکریہ کہ ایک آواز پہ آپ نے لبیک کہا، یہاں تشریف لائے۔ ہماری اپنی جماعت کا حال تو یہ ہے یا یہ تھا کہ اپنا پتہ جو کوچے جانا میں پوچھئے، ایک مشت خاک وہ بھی اڑائی ہوئی سی ہے، بالکل بکھرے ہوئے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے جس وحدت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے دل کو بڑی تسلی اور تقویت مل رہی ہے۔ یہ وحدت برقرار رہنی چاہیے، ایک آواز پر آپ کو آنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم بہت بکھرے ہوئے ہیں، سمٹ جائیں، وحدت کا مظہر اور وحدت کا نمونہ بن جائیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ذروں سے، تاروں سے کیا کام بنے، کچھ نہیں ہوگا۔ جمع ہو جائیں گے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بکھرے رہیں گے تو ہوا آئے گی اڑا لے جائے گی۔ اڑ جانے والا کام نہ کیجیے۔ بالو کا ڈھیر بھی اگر یکجا ہوتا ہے، آدھیاں چلتی ہیں، پھر بھی بچ جاتا ہے، اور بکھرا رہے تو تھوڑی ہوا بھی چلے گی تو اڑا کر ادھر سے ادھر کر دے گی۔ تو بکھریے مت، بہت بکھر چکے، یکجا ہو جائیے۔ دوسری بات کہ ہم لوگ جو کہیں وہی کریں۔ دنیا یہ نہیں جانتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور حدیث شریف میں کیا ہے اور شریعتی کتابوں میں کیا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر کے قرآن کو بھی دیکھنا چاہتی ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہتی ہے، شریعتی کتابوں کو بھی سمجھنا چاہتی ہے۔ تو آپ کا کردار ایسا ہو جو مظہر ہو، آئینہ دار ہو کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، کتب شریعت کا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو قرآن کا تحفظ، قرآن کی عظمت برقرار، احادیث نبویہ کی عظمت برقرار، کتب شریعت کی عظمت برقرار، اسلام کی عظمت برقرار۔ اور اگر ہم کہتے رہے کچھ اور کرتے رہے کچھ، تو دنیا ہمارے مذہب کو ہمارے کردار کے آئینے میں ہی دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کیا سوچے گی اور کیا کرے گی۔ اس لیے قرآن پاک نے اس پر زور دیا ہے کہ وہی کیا جائے، جو کہا جائے وہی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کا اور سنت کا نمونہ بن جائیے۔ جو بھی دیکھے محمد کا شہدہ کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ تیسری بات، چند معروضات و ہدایات آثار قیامت کی روشنی میں۔ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں 12ویں شریف کی مناسبت سے 12 حدیثیں ہیں، صرف 12 حدیثیں ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا وقت نکال لیا تو سب حدیثیں پڑھ لیں گے، ان کا ترجمہ پڑھ لیں گے، تشریح بھی نہیں کی گئی ہے، مختصر وقت آپ کا لیا گیا ہے۔ وقت دیجئے اور ان حدیثوں کو پڑھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ ان حدیثوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اپنے مقتدیوں کے سامنے اور مسلمان بھائیوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے
بہت کچھ عنوان مل جائیں گے. غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. کیا کیا عنوان ملیں گے؟ جیسا پڑھیں گے ویسے عنوان ہوگا، جتنا سمجھیں گے اتنا ہی عنوان ملے گا. عنوان مل جاتا ہے تو اس کے مطابق آدمی لوگوں کو سمجھاتا ہے. اس میں ان حدیثوں سے جتنے عنوانات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان عنوانات پہ اگر ہمارے علماء کرام اور ائمہ اعظام ہر مسجد میں 10-10 منٹ 5-5 منٹ 20-20 منٹ کی گفتگو کرتے رہیں حدیثوں کی روشنی میں، صحیح روایات کی روشنی میں، واقعات صالحین کی روشنی میں، تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک اہم انقلاب برپا ہو جائے گا. ہماری قوم لا علمی کی شکار ہے، ایک زبردست علم ان کو مل جائے گا، اتنی ہی سے ان کے اعمال کی، کردار کی، اقوال کی اور ان کے اخلاق کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی، بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی. جن مقاصد کے لیے یہ تنظیم اہل سنت قائم ہوئی اور یہ تنظیم اصلاح معاشرہ کانفرنس کر رہی ہے، وہ تمام مقاصد ان عناوین کے ذریعے یا 12 حدیثوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائیں گے. ان سے ہم عناوین کیسے حاصل کریں اور اس پر کیسے گفتگو کریں، اس کا ایک نمونہ ہم پیش کر دیتے ہیں. صفحہ 6 میں ایک مختصر سی حدیث ہے. یسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے غالباً تفریحاً یہ بات کہہ دی کہ ابن مسعود قد جاءت الساعہ، قیامت آ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث. سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ ہو جائے. ایک عنوان ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آج یہ نشانی ظہور پذیر ہونی شروع ہو گئی ہے، بلکہ بہت حد تک ظاہر ہے. پورے ہندوستان میں الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ گھرانوں کو چھوڑ کر یہ بات عام ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کو، بھتیجیوں کو، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. پھوپھیاں میراث میں حصہ پانے سے محروم، بھتیجیاں میراث میں حصہ پانے سے محروم، بہنیں میراث میں حصہ پانے سے محروم. مرد چونکہ طاقتور ہوتے ہیں تو یہ اپنی طاقت کا اظہار بہنوں پر نہیں کریں گے، بھتیجیوں پر نہیں کریں گے، پھوپھیوں پر نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک قوی اور توانا ذات ہے جو حکم الحاکمین ہے، جب وہاں جائیں گے تو سخت عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرفتار کر دے گا. اپنی قوت و مدے کو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی پڑھو. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہنوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، پھوپھیوں کو حصہ دینا ہماری قوم نے بند کر دیا تو اس سے کیا کیا خرابیاں جنم لے رہی ہیں. سسرال والے جہاں رشتہ ہونا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس کو حصہ تو ملنا نہیں ہے تو جو کچھ بھی وصول کرنا ہے شادی کے موقع سے وصول کر لو. تو جہیز کا خوبصورت نام دے دیا اور جہیز کے نام پر رشوت وصول کرنے لگی. جو جبری جہیز ہے نا، مطالبے والا جہیز، ہم کو یہ گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ چاہیے، پورے ہندوستان میں عام ہو چکا ہے اور عام ہو رہا ہے. یہ جبری جہیز کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق ہے کہ یہ رشوت ہے. دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار، دینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی. رضا اکیڈمی جو فتاوی رضویہ 12 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اس کی 5ویں جلد میں یہ فتویٰ موجود ہے. یہ جہیز نہیں ہے، رشوت ہے، اور رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی. تو سب سے پہلا فساد اور فتنہ میراث میں حصہ نہ دینے کی کوکھ سے جبری جہیز کی لعنت کا وجود میں آیا. وہ بیچاریاں سسکتی ہیں مگر زبان سے کہہ نہیں پاتی ہیں.
کوئی ان کے درد کا مداوا نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے صاحب؟ جب جہیز نہیں دے، پہلے تو جہیز کا مطالبہ تھوڑا تھا تو بڑے لوگ دے پاتے تھے، چھوٹے لوگ کچھ دے دیتے تھے۔ آج بڑے لوگوں کا بھی حال خراب ہے اور چھوٹے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ دے ہی نہیں پاتے۔ میں جانتا ہوں ہمارے پاس کیس آتے ہیں، کتنے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی شکایتیں ہیں کہ ان کی بچیاں 30 سال کی ہو گئیں، 35 سال کی ہو گئیں، 40 سال کی ہو گئیں، گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، ڈپریشن کی شکار ہیں، اداسی اور مایوسی کی شکار ہیں۔ ان کے دلوں پر خوف خدا کا پہرا ہے تو وہ اداسی اور مایوسی اور ڈپریشن کی شکار ہو گئیں۔ اور جو آزاد ہیں طبیعت کے لحاظ سے یا کالجوں کی تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے اپنی تسکین کے لیے، نفسانی تسکین کے لیے کچھ اور سامان ڈھونڈ لیے، کہیں ادھر ادھر چلی گئیں۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ سوچتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ غیروں کے پاس بھی جاتی ہیں اور انہیں احساس گناہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہزار تدبیر کریں، وہ تدبیریں آپ کی بچیوں کو غیروں کے پاس جانے سے بچا نہیں سکتی ہیں پورے طور پر، جب تک کہ آپ شریعت کے سائے میں نہیں آئیں گے اور شریعت کے سائے میں آ کر کے اچھی اور سنت کے مطابق سانس نہیں لیں گے۔ اسی لیے ہماری بچیاں جا رہی ہیں کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تو جبری جہیز کی لعنت وجود میں آئی، جبری جہیز دے نہیں پاتے تو نیک بچیاں ڈپریشن کی شکار، آزاد بچیاں اپنی تسکین نفس کے لیے کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ پہلے اپنوں کے پاس جاتی تھیں، اب دروازہ جب کھل گیا ہے تو غیروں کے پاس بھی جا رہی ہیں۔ کیوں شکایت ہے آپ کو؟ آپ نے ان کے درد کا کبھی مداوا کیا؟ اور نہیں مداوا کیا تو آج کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ غیرت آپ کو کیوں خون کے آنسو رلا رہی ہے؟ کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کا علاج کیا؟ نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں غیروں کے پاس نہ جائیں، بدی کے ذریعے تسکین نفس کا سامان نہ فراہم کریں، تو جبری جہیز کی لعنت کو بند کیجیے۔ جبری جہیز کی لعنت کو بند کرنا چاہتے ہیں تو بچیوں کو میراث میں حصہ دیجیے۔ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ درسگاہ میں جیسی تعلیم ہوگی بچہ ویسے ہی ہوگا۔ ماں بدی میں آلودہ ہے، شہوات نفسانیہ میں آلودہ ہے، تسکین نفس کا سامان شریعت کے خلاف وہ ڈھونڈ رہی ہے، تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ ولی ہوگا، صالح ہوگا، دیندار ہوگا، تقوی شعار ہوگا، پابند شرع ہوگا۔ یہ خواب اور خیال ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، جیسی ماں ہوگی بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ماں بنائے گی نہیں، مگر بچے سنتے کم دیکھتے زیادہ ہیں۔ جیسا ماں کرتا ہوا دیکھیں گے وہی ان کے دماغ میں نقش ہوتا جائے گا، اسی راہ پر وہ چلنا شروع کر دیں گے اور پھر وہ چلتے رہیں گے۔ پھر پورا کا پورا معاشرہ، جو نیا معاشرہ آئے گا، جدید معاشرہ آئے گا، آج نہیں کل، وہ پورا کا پورا معاشرہ بدی کی آماجگاہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ معاشرے کو بدی کی آماجگاہ بنانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھی ماں بنائیے، اچھی ماں دیجیے معاشرے کو۔ اچھی ماں دینا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ آپ جبری جہیز کی لعنت کو روکیے۔ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اب ضرورت ہے کہ تقسیم میراث کیجیے۔ کتنی بڑی بات کہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ کی جائے۔ ایک جگہ میراث کی تقسیم بند ہو ہوئی اور اس کی بدی کے عناصر انفیکشن کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ابھی کہاں سے کہاں پہنچیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وقت غنیمت ہے، جو ہوا وہ کم ہے۔ اب بھی اس انفیکشن کو روکیے، اس کا شرعی علاج کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو ایک دینی معاشرہ بنا دے گا۔ یہ ہم نے بس ایک نمونہ دیا ہے کہ اس کے عناوین پر آپ کیسے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا ایک نمونہ ہم نے دیا، اس نمونے کی روشنی میں ان 12 حدیثوں سے عنوان تلاش کیجئے اور اسی انداز سے گفتگو کیجئے۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔